قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اے نبی تم فرما دو ہادہی سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرت انا ومن اتبعنی میں اور میرے جتنے پیروکار ہوئے ان سب کے دل کی آنکھ کھلی ہے ان سب کے دل کی آنکھ کھلی ہے اللہ اکبر قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی فرماؤ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے جتنے پیروکار ہوئے ہوں گے سب کے دل کی آنکھ کھلی ہے۔ حضرات اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت و ارشاد کا کام ہر شخص کو نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت و ارشاد کا کام وہ کرے جس کی دل کی آنکھ کھلی ہو، دل کی آنکھ کھلی ہو وہ دعوت و ارشاد کا کام کرے۔ کہ اگر باطل مادی طاقت لے کر باطل افکار لے کر باطل اسلحے لے کر آ جائے تو اپنی بصیرت اور اپنی روحانیت سے تنہا اس کا مقابلہ کر لے، اسے حق دعوت و ارشاد حاصل ہے، سب کو دعوت و ارشاد کا حق حاصل نہیں۔ علی بصیرت انا ومن اتبعنی میں اور میرے جتنے پیروکار ہیں ان سب کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ حضرات خواجہ خواجگاں سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ پرتنویر وہ مزار مقدس ہے جس کے لیے فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ دعا مانگ کے تھک چکے ہو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو خواجہ کے در پہ چلے جاؤ دعا ضرور قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ کے در پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ میرے خواجہ نے اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ جو ہے خیرات کر دیا، سب کچھ آپ نے لٹا دیا، سب کچھ آپ نے تصدق کر دیا، تو اللہ عز و جل نے آپ کے در مقدس کو اجابت کا مرکز بنا دیا۔ جس کی دعائیں کہیں نہ قبول ہو رہی ہوں وہ میرے خواجہ کے در پہ جائے۔ اور یہ کون کہہ رہا؟ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان قدس سرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو خواجہ کے در پہ جا کے بھیک مانگ لو۔ خواجہ کسی کو لوٹاتے نہیں ہیں، جانے والا جائے اور لیکن دینے والا وہاں نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ لوٹیں گے تو آپ مالا مال ہو کے لوٹیں گے۔ یہ کون خواجہ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا گھر چھوڑا، ایک بہت قیمتی پنچکی تھی، ایک بہت عالی شان انگور کا باغ تھا جس سے آپ کی جاہ و حشمت برقرار تھی اور معیشت کا سارا انتظام تھا۔ ایک دن ایک مجذوب آپ کے باغ میں پہنچ گیا۔ مجذوب نے کچھ مطالبہ نہیں کیا مگر خواجہ کی نگاہ اس مجذوب پہ جب پڑی تو ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ خواجہ نے پہچان لیا کہ یہ آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اپنے وقت کا عارف باللہ نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ کپڑے پھٹے ہیں، اگرچہ بال پراگندہ ہیں، اب آپ دیکھیے ہمارے جناب والا مؤقر، ہمارے معظم، ہمارے سرکار
معراج اشرف کو دیکھیں آپ، ان میں کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں، نہ کنگھی کیا نہ بال جھاڑا، آ کے بیٹھ گئے۔ یہی دیوانوں کی پہچان ہے۔ آؤ حدیث سنو، حدیث مصطفیٰ ہے، رب اشعث مدفوع عن الابواب لو اقسم لابرہ اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے بکھرے رہتے ہیں، چہرے پہ گرد پڑی رہتی ہے، وہ میک اپ نہیں کرتے، وہ اپنے کو سجاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک فطری انداز میں رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا وطیرہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے محترم معظم موقر معراج اشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، بڑی خوبیوں کے حامل ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ غریب ہو کہ فقیر ہو کہ محتاج ہو کہ مالدار ہو کہ غنی ہو، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے ہیں۔ یہی ایک عارف باللہ اور ولی کامل کی یہ بھی ایک پہچان ہے۔ اللہ حضرات، تو خواجہ غریب نواز کے اس انگور کے باغ میں ایک مجذوب آ گیا، تو حضرت خواجہ نے بیٹا ابھی نہ بیٹھو، ہلو بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ خواجہ صاحب نے اس آنے والے مجذوب کو انگور کھلایا، تو مجذوب نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مسکرا کے کہا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تم نے مجھے انگور کھلایا ہے، اب یہ میرے پیاس جو ہے اس کو تم کھا لو۔ اور کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ کھلی تھی، کھلی کا ٹکڑا لیے ہوئے تھے۔ ارے مجذوب ہے نا، تو کھلی کا ٹکڑا، کہا بابو اس کو دیکھو نہیں، اس کو دیکھا نہیں جاتا، اس کو کھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی کھایا دل کی دنیا بدل گئی، اب کہنے لگے یہ باغ سب صدقہ ہے، یہ انگور سب صدقہ ہے، جو ہم لوگ 7 سال 10 سال پڑھا کر جناب والا جس مقام پر نہیں پہنچا پاتے ہیں، ایک مجذوب عارف باللہ ایک کھلی کا ٹکڑا کھلا کر اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ سب کچھ دے دیا، اب نکل پڑے راہ خدا میں، اللہ اکبر، سب کچھ دے دیا، اب فقیری لے لیا، یہ جاگیر کو ختم کر دیا، عمارت کو ختم کر دیا۔ حضرات، اب آپ صرف یہی نہیں، آپ شاہ سمنا کو دیکھیے، مخدوم اشرف کو دیکھیے، بادشاہ سمنا کے، اللہ اکبر، مگر مخدوم اشرف جناب والا بادشاہت کو چھوڑتے ہیں، تاج شاہی رکھ دیتے ہیں، غربا و مساکین پہ پوری حکومت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اب کہتے ہیں میں راہ خدا میں نکل رہا ہوں، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت تاج الشریعہ نے ایک شعر کہا ہے، بادشاہی چھوڑ کر دنیا کے شاہوں نے کہا، بادشاہی چھوڑ کر دنیا کے شاہوں نے کہا، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ بادشاہی چھوڑ کر دنیا کے شاہوں نے کہا، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اب تھوڑی سے تغیر کے ساتھ اب میں اس شعر کو یوں کہتا ہوں، بادشاہی چھوڑ کر شاہ سمنا نے کہا، بادشاہی چھوڑ کر شاہ سمنا نے کہا، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ بادشاہی چھوڑ کر شاہ سمنا نے کہا، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ حضرات، خواجہ صاحب نکل پڑے، اللہ اکبر۔ چنانچہ مدینہ شریف بھی گئے، بغداد شریف بھی گئے، بغداد شریف مدینہ شریف میں گئے تو مدینہ شریف سے آپ کو آرڈر ملتا ہے، یہاں نہ رہو، میرے دل کے ٹکڑے ہو، مگر میرے دل کے ٹکڑے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو کربلا جاتے ہیں اور جا کر اپنی بھی جان دیتے ہیں،
اپنا بھی خون دے کر اسلام کو سیراب کرتے ہیں۔ اسلام کو جب بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے جناب والا، بلڈ مریض کو ہر شخص کا بلڈ نہیں لگتا ہے جناب والا، جس کا میلی کرتا ہے، جس کا ملاپ کرتا ہے، جس کا بلڈ ملتا ہے، اس مریض کو بلڈ چڑھایا جاتا ہے۔ حسین اس وقت اسلام تیرے ہی بلڈ کو مانگ رہا ہے۔ تو جب کربلا میں اپنے نواسے شہزادے حسین کو بھیجا ہے جناب والا اسلام کو بچانے کے لیے، تو ہندوستان میں کفر و ظلمت اور شرک کی جناب والا یلغار تھی۔ پوری دنیا میں صدائے اللہ، ہندوستان میں صدائے اللہ نہیں بلند ہو رہی تھی۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معین الدین تم میرے دل کے ٹکڑے ضرور ہو، قریب رکھنا چاہتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اسلام کو ضرورت ہو وہاں اپنی اولاد کو بھیجوں۔ کبھی کربلا بھیجتا ہوں اور تم کو کبھی میں نے حسین کو کربلا بھیجا، مگر آج بیٹا معین الدین میں تمہیں ہندوستان بھیجتا ہوں۔ آج بیٹا میں تمہیں ہندوستان بھیجتا ہوں، جاؤ ہندوستان میں تبلیغ دین کرنا۔ کہا حضور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، کہاں جاؤں گا؟ کہا اجمیر جاؤ۔ کہا اجمیر کیسے جاؤں گا؟ پورے راستے کا نقشہ دکھلا دیا۔ حضور کہاں ٹھہروں گا؟ دیکھو یہ پہاڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے اس حکم پا کر میرے خواجہ مدینہ شریف سے چلے، بغداد گئے۔ بغداد میں آپ کچھ اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھے محو گفتگو تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ ادھر سے گزرا، حضرت نے نگاہ ڈالی، کہا جانتے ہو یہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ لوگوں نے کہا تو بغداد میں بچہ رہتا ہے، ہندوستان کا بادشاہ کیسے بنے گا؟ کہا ہاں میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، یہ بچہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ وہ کون جانتے ہیں بادشاہ بنا ہے؟ سلطان شمس الدین التمش بنا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش۔ جب جناب والا خواجہ ادھر آئے ہیں، ادھر وہ بچہ بھی آیا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ جوان ہوا، بادشاہت ملی، اور اسے یاد آیا کہ میرے خواجہ نے بغداد میں مجھے بشارت دیا تھا کہ یہ بچہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ تو بن چکا ہوں، لیکن دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ چلو دعا کے لیے جس نے یہ بشارت دیا تھا اسی کو لا کر دلی میں بٹھا لیں اور انہی کے زیر سایہ رہ کر بادشاہت کریں گے۔ دلی سے اجمیر پہنچا سلطان شمس الدین التمش۔ کہا حضور خواہش ہے کہ آپ یہاں نہ رہیں بلکہ دلی چلیں، اس لیے کہ آپ ہی نے تو بادشاہت دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے زیر سایہ، آپ کے قدموں پہ یہ شہنشاہی جو تاج ہے وہ آپ کے قدموں میں رہے، اور میں بادشاہت کروں، آپ کے عطا سے بادشاہت کروں۔ حضرت نے فرمایا میں از خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے سرکار نے یہیں بھیجا ہے، میں یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤں گا، لہذا اب تم جب بہت اصرار کر رہے ہو تو میں اپنا خلیفہ خاص، مرید مخصوص، اپنا مرید بختیار کاکی تجھے عطا کرتا ہوں۔ پورے ہندوستان کو رسول اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور میں دلی والوں اور یہ دلی کے بادشاہ میں تجھے بختیار کاکی عطا کرتا ہوں۔ ان کو لے جاؤ، ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر، سمجھنا کہ ان کی خدمت میری ہی خدمت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ہاں جو مخدومان گرامی کا خادم ہوتا ہے وہ بادشاہوں کا آقا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ بختیار کاکی کو لے کر سلطان شمس الدین التمش آئے۔ جانتے ہیں کیسے رہتے تھے؟ بہت غور سے سنو، بادشاہوں نے کیسے جناب والا سیدوں کا کتنا احترام کیا ہے۔ یہ بھی کو بند کرا دیجئے، وہ افراتفری کر رہے ہیں، بھی باندھ بانٹ دیجئے گا۔ درشی پڑھیے، بہت افراد عبدالکلام بھائی بند کر دو، بعد میں بانٹ لیجئے بھائی، بعد میں بانٹ لیجئے گا۔ تنویر بھائی ٹھہر جاؤ، سنتے نہیں رہے ہو سب۔ درشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک سلم۔